بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اپنے پروردگار سے بندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو ایمان اور اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد ہر بندہ مومن اپنے پروردگار سے اس کی شریعت کی پابندی کے لیے باندھ لیتا ہے۔ یہ اس عہد و پیمان کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ وہ عہد و پیمان ہے جو میں مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی میں نے خدا کے ساتھ ایک وعدہ جو ہے اس میں باندھ لیا اپنے آپ کو، وہی وعدے کے مطابق پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ فرمایا، فوری طور پر بتا دیا، آگے چل پڑے کہ تمہارے لیے معاشی کی اقسام کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اصل میں جو انعام کا لفظ ہے نا، وہ عربی زبان میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بیل کے لیے معروف ہے۔ وہ مویشی جن کو ہم پال پوستے ہیں تاکہ وہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں کھانے پینے کے بھی کام آتے ہیں اور بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، اور بہت سارے ہم ان سے کام لیتے ہیں، تو انہی کے لیے یہ معروف ہے۔ لیکن اس میں بہیمتن کے جو الفاظ ہے نا، اس کو جب ایڈ کر لیا گیا تو اس میں کچھ وحشی چوپائے بھی آ گئے، جو کہ جیسے ہرن ہے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ وہ چیزیں، وہ کھانے والے جانور ہیں جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کہا، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یعنی پیچھے جو چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں وہ تو ساری وہ ہے نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کھانے کی، یعنی ان کا حلال ہونا واضح کر دیا، اور وہ تمام پابندیاں جو لوگوں نے اپنے اوہام کی بنا پر، پچھلے صحیفوں کی روایت کی بنا پر اپنے اوپر عائد کر رکھی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم کر دیا۔ لیکن پھر یہ بتایا کہ تمام چوپائے حلال ہیں، تمہیں سب یہ جو بتائے گئے ہیں یہ حلال ہیں۔ لیکن پھر ایک پابندی بتا دی کہ پابندی یہ ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو، یعنی ادروائز تمہارے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر ان کا یہ جائز نہیں ہے، یہ ان کا شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بالکل اسی نوعیت کی ہے جیسے سبت کے قانون، سبت کے دن کی پابندی کی تھی نا بنی اسرائیل کے لیے، کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اور وہ اس دن کوئی کام نہیں کریں گے سوائے عبادت کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے اپنے مختلف احکامات کے ذریعے کہ وہ حلال چیزیں جو بالکل جائز ہیں ان کو بھی ایک خاص طریقے سے کسی وقت حرام قرار دے کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو میری ہدایات کو فالو کرتا ہے اور کون ہے جو اڑ جاتا ہے یا سرکشی کرتا ہے یا ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو سبت والوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے ہیلے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے، بہت سارا ایسا کرنا شروع کر دیا تھا جس کے ذریعے وہ سب کچھ کر رہے تھے جیسے کسی کو چکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہاں احرام کی حالت میں جب آپ آج اور عمرہ کا قصد کرتے ہیں تو اللہ نے ایک آزمائش رکھ دی کہ اب تم نے کوئی شکار نہیں کرنا۔ تو ساتھ ہی جب یہ حلال کے اوپر وہ تمام چیزیں جو بالکل جائز ہیں اس کے اوپر اللہ پابندی لگا رہے ہیں، تو اور فطرت میں جس چیز کے لیے آبا نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہیں کرنا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اللہ ایک خاص طریقے سے آزما رہے ہیں۔ تو پھر اگر وہ اس آزمائش میں نہیں پورے اتریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہی سبت والوں کا جو حال ہے وہی ان کا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ یہ نہیں کرنا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کیونکہ یہ امتحان برپا ہے نا۔
یہ دنیا تو امتحان کے اصول پہ، آزمائش کے اصول پہ بنائی گئی ہے. تو اس میں بتایا یہ ہے، میں فٹ نوٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس طرح کے احکام ابتلا اور امتحان کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی آزمائش، ٹیسٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. ان میں بندوں کی مصلحت واضح نہیں ہوتی. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو بالکل جائز ہے، لیکن ہمیں ناجائز کر دیا گیا ہے. کیوں؟ تو اس لیے جب تک یہ عقیدہ محکم نہ ہو کہ خدا حاکم مطلق ہے اور اس کا کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس وقت تک پوری وفاداری کے ساتھ کوئی شخص ان کی تعمیل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے کے بتا رہی ہے کہ میں نے چونکہ یہ تمہیں حکم دیا ہے اور میں جیسا چاہتا ہوں حکم دیتا ہوں، تم نے سر تسلیم خم رکھنا ہے، اور تم نے اس طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں. تو جب تم یہ کرتے ہو تو پھر تم اصل میں ایمان کی حالت میں ہوتے ہو. تو جب تم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہو تو پھر تم وہی یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہو. تو اللہ نے کہا اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ کے شاعر کی حرمتی نہ کرو. یہ یہ شاعر کیا ہوتے ہیں؟ یہ شعرا کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں علامت، یعنی کسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں نا. میں نے پہلے بھی جب ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ علامتیں ہوتی ہیں. اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہرے جو اللہ اور رسول کی طرف سے کسی حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے بطور ایک نشان مقرر کیے جاتے ہیں، جیسے حجرہ اسود ہے، استلام ہے، رمی ہے. اگر بظاہر آپ ایمان بیچ میں سے نکال کے خدا کا تصور مائنس کر کے اس ساری ایکٹیویٹی کو دیکھو تو یہ بالکل ایک فالتو سی بات لگتی ہے. لیکن جب خدا کا تصور، خدا کی بات، خدا کی معرفت آپ کے اندر موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا خدا، میرا رب مجھے کچھ چیزوں میں آزما رہا ہے اور وہ میرے اوپر کچھ حلال اور حرام کرتا ہے، اگر پرماننٹ کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے کرتا ہے تو ان سب کے اندر کچھ مقاصد ہیں، کچھ نہ کچھ وہ حکیم ہے، وہ آل پاورفل ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے، اس کی ہر چیز میں حکمت ہے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہوتا ہے، تو پھر یہ ساری باتیں ہمیں ایسے لگتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے اور ہم نے کرنا ہے اور اس کے پیچھے حکمت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اور ہم سمجھ بھی لیتے ہیں یہ ساری باتوں کے اندر حکمت ہے، یہ جو جتنے سمبل ہیں ان سب سمبلز کے پیچھے حکمت ہے. لیکن اگر ایمان بیچ میں سے نکل گیا تو پھر وہ حکمت ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. تو کہا کہ یہ تو علامتیں ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں جھنڈا ہے نا، جھنڈا کیا ہے؟ یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے نا، لیکن کیا ہماری اس کے ساتھ وابستگی ہے؟ یہ لہراتا ہے، قومی ترانہ اس کے ساتھ گایا جاتا ہے تو ہم کیسے فیل کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ملک کی محبت کے لیے. یہ سمبل ہی تو ہے. تو اسی طرح یہ سارے سمبلز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کوئی بھی حکم جو ہے نا وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. بس انسان کے اندر پوری وفاداری جب ہوگی تو پھر وہ یہ جان لے گا کہ جو چیز اس نے حرام کی ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا. اگر پرماننٹ حرام ہے تب بھی مقصد ہوگا، اگر کچھ دیر کے لیے حرام ہے تو تب بھی اس کا مقصد ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے. تو پھر یہ بتایا کہ ایمان والو اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو. تمہارے لیے مسجد حرام کا رستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اب ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حد سے تجاوز کرو. یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ لائن دے رہے ہیں. یہ یعنی جو اس وقت مدینہ سٹی سٹیٹ میں
جو ریاست قائم ہوئی ہے، اللہ کے رسول جو دے رہے ہیں احکامات، ان کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس کے حوالے سے یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے نا، تو اس میں چونکہ وہاں سے لوگوں نے حج کے لیے، عمرے کے لیے جانا ہے، تو اس کے حوالے سے لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ پہلے جانوروں کے حوالے سے بتایا گیا، حلال کے بارے میں بتایا گیا، حرام کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو اللہ نے سمبلز بنائے ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، اور نہ حرام مہینوں کی بے حرمتی کرنی ہے، یعنی حرام مہینوں میں جنگ جو ہے وہ کرنا جائز نہیں تھا، لوٹ مار بند کر دیتے تھے، رستوں میں جو لوگ سفر کے لیے نکلے ہوتے تھے ان کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا، ورنہ تو جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل سفر ہوتا تھا، اور اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے تھے جن کو لے کے تو پھر سفر کیا جاتا تھا۔ تو یہ یہاں پر گائیڈ لائن دی کہ نہیں، ان مہینوں میں بہت احترام کرنا ہے، اور اس کے اوپر متوجہ کر دیا، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، یعنی ہدی کے جانور کون سے ہیں؟ یہ لفظ قربانی کے ان جانوروں کے لیے آتا ہے جو ہدیے کے طور پہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے بیت الحرام لے جائے جاتے ہیں۔ اب تو خیر لوگ نہیں لے کے آتے، وہیں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم لے لیتے ہیں، لیکن پرانے زمانے سے جس طریقے سے یہ معاملات ہو رہے تھے، اس زمانے سے اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو جانور لے کے آئے جاتے تھے ان کو بالکل ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کو ادر دین جس کام کے لیے وہ لے کے جائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو یوز نہیں کرنا، اور نہ ان میں بالخصوص ان جانوروں کے جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندے ہوں۔ نظر کی بھی یہ رکھ لی جاتی تھی نا کہ یہ ہم نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ نے بالکل نہیں، ورنہ جانور لے لیے جاتے تھے، ان کے اس زمانے میں تو بڑے عجیب عجیب طرح کے کام ہوتے تھے، جانوروں کو کے حصے جسم کے زندہ کے کاٹ لیے جاتے تھے، تو اس طرح سے بے حرمتیاں کی جاتی تھیں، تو اس کو بھی منع کیا گیا۔ اور پھر بتایا کہ نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں، یعنی وہ جو اس سفر کے حج پہ نکلے ہوئے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کے تابع رہ کے اپنے معاملات کو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور کہا کہ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو، پہلے منع کیا شکار کرنے سے، تو یہاں پھر ان کو اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد کہا تمہارے لیے مسجد حرام کا رستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اب ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حد سے تجاوز کرو، نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو۔ یعنی اس میں یہ بات، یعنی مدعا اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، یعنی اللہ نے ان کو محترم کیا ہے، ان کے توڑنے میں پہلے ایک بدترین جرم ہوگا، جس کو اللہ نے حکم دیا نہ توڑنے کا آپ اس کو توڑ رہے ہو، جس کا جوڑنے کا کہا اسے توڑ رہے ہو، جو جس کی حرمت قائم کی اس کی بے حرمتی کر رہے ہو، تو اس کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک بدترین جرم ہے اور اس کا ارتکاب کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ بیت الحرام پر حملہ خدا کے گھر پر حملہ ہے۔ جن جانوروں کے گلے میں خدا کی تخصیص کے پٹے بندے گئے ہوں، اور جو اللہ کے بندے اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رخت سفر باندھ کر نکلے ہوں، ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہونا خود اللہ پروردگار عالم سے تعریض کرنے کے مترادف ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ ٹکر لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے کسی قوم کی دشمنی بھی مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس معاملے میں حدود سے تجاوز کریں۔ حدود آشنائی ایک بڑا کام ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر اللہ نے حد لگا دی ہے، اللہ نے بیریئر بنا دیا ہے، اس بیریئر کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے خوش دلی اور خوشنودی سے ایکسیپٹنس دینی ہے،
اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ آپ اپنا محاسبہ کریں اور جان لیں کہ آپ ایک انتہائی غلط جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ان کو گائیڈ کیا کہ یہ تو تمہاری دشمن قوم بن گئی ہوئی ہے، لیکن اس کی دشمنی میں تم اتنے پرووک نہ ہو جاؤ، اتنا یہ تمہیں پرووک نہ کر دیں کہ تم اللہ نے جو حدیں قائم کر دی ہیں تم ان کو تجاوز کر جاؤ۔ اور ان پر واضح رہنا چاہیے کہ جو پروردگار اپنے عہد و میثاق سے قوموں پر کرم فرماتا ہے اور انہیں سرفرازی بخشتا ہے، اس کے لیے اس کے ہاں اس عہد و میثاق کے توڑنے کی پاداش بھی بڑی سخت ہے۔ یعنی اللہ جب آپ کو نوازتا ہے، آپ کے ساتھ عہد و پیمان میں آپ کو باندھتا ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اس نے آپ کو آپ کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے، تم یہ کرو گے میں تمہیں یہ دوں گا، تم یہاں آؤ گے میں یہاں تک آؤں گا، تم یہ معاملہ کرو گے میں تمہارے اس معاملے میں یہ تمہیں مدد کروں گا، تمہاری یہ رہنمائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وعدے کر رہے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، تم یہ کرو گے تو میں یہ تمہارے لیے آسانی کر دوں گا۔ تو جب تم یہ وعدے دیکھو، تم ان وعدوں کو جانو اور اس کے باوجود بھی تم پھر اس پہ قائم نہ رہو اور اس میں سے کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈو اور اس کو توڑو اور اس کی صرف توڑنے کے علاوہ اس کی بے حرمتی کرو، تو پھر تیار رہو کہ اللہ تعالیٰ اگر نوازتا ہے نا بہت، تو پھر اسی کے مطابق سزا بھی دیتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو، جیسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، جو کچھ جس طرح سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، یاد رکھیں کہ اگر اس نے نوازا ہے تو اس نے اس کا اسی طریقے سے آپ سے ساری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کا ملازم جو ہے وہ 40,000 روپے میں گزارا کرتا ہے اور آپ 40 لاکھ میں بھی نہیں کر رہے، یا کر رہے ہیں تو اس پہ سارا اپنا استحقاق سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا حساب برابر نہیں ہوگا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو امامت کے منصب پہ سرفرازی دی، آپ کو امام مقرر کیا، دنیا میں آپ کو ایلیویٹ کیا، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو، اگر وہ سادی سی بات ہے کہ اگر ایک غلام چوری کرتا ہے تو اس کی سزا آدھی ہے اور ایک آزاد کرتا ہے تو اس کی 100 پوری ہے، تو اس بات سے یاد رکھیں کہ جس کے جتنا درجہ ہے اس کی اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مسلمان چنا، آپ کو گائیڈ لائن دی، آپ کو ہدایت اور آپ کو امامت کا منصب دیا، تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑھ گئی۔ یو ہیو ٹو بی ویری ویری ایکسٹرا آرڈنریلی ویجیلنٹ اباؤٹ یور اسٹیٹس، کہ یہ نہیں ہے، یہ مزہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ حساب دینے کی بات ہے، جواب دہی کی بات ہے، جس کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ تو فرما دیا کہ اس کے اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ بہت سخت حساب لینے والا ہے۔